یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کو اس طرح کھونا کہ اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہو، اس کا سر کھلا ہوا ہو. یہ بہت تکلیف، مجھے جان کے یہ تصویریں بھیجی گئیں کہ میں زندہ مر جاؤں. ہاں میں مری ہوئی ہوں، میں اس وقت بھی مری بھی کھڑی ہوئی ہوں. سہاگ اجاڑا گیا ہے مجھ سے، میری تمام خوشیاں چھینی گئی ہیں. اس ملک سے ایک بہترین صحافی چھینا گیا ہے. آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے میں ایک زندہ لاش ہوں. آپ لوگوں کے سامنے میرے کیریئر کا آغاز ہوا تھا. 18 سال کی عمر کی ہوتی تھی، بریسز لگائے ہوئے ہوتے تھے، سیش بنا کے امی گھر سے بھیجتی تھیں. میری شادی آپ لوگ کے سامنے ہوئی، 11 سال رہی. اس کو کھونا بہت تکلیف دہ ہے اور اس کے لیے انصاف لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. گولی مارنے کی دھمکی دی اور پورا کروایا کینیا کے اندر. کب تک آپ لوگ چپ رہیں گے؟ کب تک ڈر کے رہیں گے؟ مرنا سب نے ایک دن ہے. میرے خلاف کتنی گندی مہم چلائی. میں نے عدت میں شادی کر لی ہے. نہیں کی شادی میں نے کیونکہ حکومت نہیں چاہتی. حکومت نے آج تک ان کو کچھ نہیں کہا. حکومت نے آج تک کوئی خط نہیں لکھا. عارف الوی خط لکھ لیں، صدر ہیں ان کے پاس ہوگا استحقاق. آرمی چیف لکھ لیں، جنرل عاصم منیر، نئی قیادت آ گئی ہے، وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا صحافی تھا، کینیا انویسٹیگیٹ کریں. کیا ایک ایٹمی طاقت کینیا جیسے چھوٹے ملک کو بھی اپنے شہری کے لیے حقوق نہیں مانگ سکتی؟ چیف جسٹس عطا عمر بندیال کہہ سکتے ہیں یہ اس کو پروگرام سے کیوں نکلوایا گیا، اسے چینل سے کیوں نکلوایا گیا. جب تک آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے، بیویاں بھی خدا نخواستہ کھڑی ہوئی رو رہی ہوں گی. میں صحافی ہوں، میں آپ لوگوں کی بیویاں گھریلو خواتین. اس کے بعد جو لوگوں کے شوز بند کراتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. مجھے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نے تو بہت مایوس کیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائیں، میں بیٹھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور کہوں بلاؤ ان کو 16 لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آرز کروائیں. بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سر میں. کس قسم کا معاشرہ ہو گیا؟ بیوہ کو جینے نہیں دیتا. کینیا میں اس کو کیوں بھیجا گیا؟ ملک سے نکالا گیا. ادارے کلیم کرتے ہیں کہ ارشد ان کا امپلائی ہے. پی آئی وائی بھی یہی کہتا ہے، بول بھی یہی کہتا ہے. تو یہ دونوں ادارے چلے جائیں، میں ان کے ساتھ پٹیشن فائل کروں گی. دونوں جا کے وہاں پہ فائل کر دیں پٹیشن، اور تمام مجرمان کو جو پاکستان کے ہیں، وہ جو 2 لوگ یو اے ای کے ہیں اور جو باقی لوگ کینیا کے مجرمان ہیں، ان سب کو نامینیٹ کریں. میں چاہوں گی آپ کے ساتھ، میں آواز اٹھاؤں گی، لیکن ول کریں، بہادری دکھائیں، آواز اٹھائیں. آج میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ نہ کرے کل آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. شہادت کے بعد یہ میری کہیں بھی پہلی پبلک اپیرنس ہے. میں کہیں بھی نہیں جاتی کیونکہ تھریٹ لیول اتنا زیادہ ہے. سو یا موسٹلی کنفائنڈ ٹو آور ہاؤس. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف 2 دفعہ کمپینز بھی چل چکی ہیں. بٹ یونین نے آج جو یہ انعقاد کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت ارشد پہ مقدمات چل رہے تھے تب بھی یونین ہمارے ساتھ کھڑی تھی. کوئی نہیں تھا، یونین تھی، روز ان کے ساتھ مقدمہ میں شرکت کرتی تھی. میری یہاں میری گزارش ہے کہ 6 مہینے گزر گئے اور ابھی تک ان کے کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، نہ پاکستان میں نہ کینیا میں. اقوام متحدہ سے میری بات چیت چل رہی ہے، اب جلد پیش رفت ہوگی کینیا میں. لیکن جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھیں، سپریم کورٹ کے، اور کہیں بلاؤ ان 16 لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آر کی تھی. اس کا متن ایک جیسا کیوں تھا؟ اس کو پروگرام سے کیوں نکلوایا گیا؟ اسے چینل سے کیوں نکلوایا گیا؟ جب تک آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے، کل آپ کی بیویاں بھی خدا نخواستہ کھڑی ہوئی رو رہی ہوں گی. میں صحافی ہوں، میں پھر بھی اپنے شوہر کا مقدمہ لڑ رہی ہوں. آپ لوگوں کی بیویاں گھریلو خواتین ہوں گی، وہ شاید یہ مقدمہ بھی نہیں لڑ سکیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک زندہ لاش ہوں. آپ لوگوں کے سامنے میرے کیریئر کا آغاز ہوا تھا. 18 سال کی عمر کی ہوتی تھی، بریسز لگائے ہوئے ہوتے تھے، سیش بنا کے امی گھر سے بھیجتی تھیں. میری شادی آپ لوگ کے سامنے ہوئی، 11 سال رہی. اس کو کھونا بہت تکلیف دہ ہے اور اس کے لیے انصاف لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں کیس چل نہیں رہا. ایک لوور کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اللہ جانے وہ کس نے کیوں چلایا ہے، ہمیں تو نہیں 4 مہینے سے پتہ، نہ ہمارے وکلاء نے بتایا. کینیا میں کوئی کیس سٹارٹ نہیں ہوا. گولی چلانے والے کینیا میں، سب سے پہلے ان کو سزا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو لوگوں کے شوز بند کراتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. مجھے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نے تو بہت مایوس کیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. سو جو یونین ہے پی ایف یو جے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کر سکتی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہے. میں ایز اے انڈیویجول، ایز اے وڈو اپروچ نہیں کر سکتی، ورنہ اب تک کر چکی ہوتی. کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑی اسٹرینتھ کھڑی ہے عوام کی، سوشل میڈیا کی، اور میری اپنی یونینس کی، کیونکہ میں خود ان کا بہت عرصہ حصہ رہی ہوں. اب ہمیں کرنا یہ ہے، یا تو ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائیں، میں بیٹھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور کہوں بلاؤ ان کو 16 لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آرز کروائیں. بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سر میں گولی مارنے کی دھمکی دی اور پورا کروایا کینیا کے اندر. کب تک آپ لوگ چپ رہیں گے؟ کب تک ڈر کے رہیں گے؟ مرنا سب نے ایک دن ہے. میرے خلاف کتنی گندی مہم چلائی. میں نے عدت میں شادی کر لی ہے. نہیں کی شادی میں نے. کس قسم کا معاشرہ ہو گیا؟ بیوہ کو جینے نہیں دیتا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں. ہمیں کینیا کی طرف کیس کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ 3 ممالک کے درمیان کیس ہے جس میں یو اے ای انوالو ہے. یو اے ای میں کس نے کہا ارشد شریف کو کہ یہاں چھوڑو؟ کون تھا وہ شرطا؟ کون تھا وہ سفارتکار؟ کون بندہ وہاں پر گیا تھا اس کو ڈرانے کے لیے؟ کس کے وہاں پہ گیا تھا؟
کس کے وہاں پہ اس کو وہاں سے نکالا گیا, کینیا میں اس کو کیوں بھیجا گیا, ملک سے کیوں نکالا گیا. یہ تمام سوالات کے جوابات ان 16 FIRs کروانے والوں کے پاس موجود ہیں. کر دیں, ان کے پتے پبلک کر دیں 16 لوگوں کے, آپ کے پاس سب کے پاس FIR ہے. پوچھیں ان سے کس نے کہا تھا ارشد شریف پہ FIR کرو. کل اس پہ ہونی تھی, آج آپ پہ ہوں گی. آج میں رو رہی ہوں, اللہ نہ کرے کل آپ کے گھر والے رو رہے ہوں. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کو اس طرح کھونا کہ اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہو, اس کا سر کھلا ہوا. یہ بہت تکلیف, مجھے جان کے یہ تصویریں بھیجی گئیں کہ میں زندہ مر جاؤں. ہاں میں مری ہوئی ہوں, میں اس وقت بھی مری بھی کھڑی ہوئی ہوں, لیکن میں اس کے لیے جب تک زندہ ہوں آواز اٹھاتی رہوں گی. اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور کرمنل کورٹ کی طرف دیکھنا ہوگا. اس میں ایز اے انڈیویجول نہیں لکھ سکتی, آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. 2 ادارے کلیم کرتے ہیں کہ ارشد ان کا امپلائی ہے, PRI بھی یہی کہتا ہے, بورڈ بھی یہی کہتا ہے, تو یہ دونوں ادارے چلے جائیں. میں ان کے ساتھ پٹیشن فائل کروں گی, دونوں جا کے وہاں پہ فائل کر دیں پٹیشن, اور تمام مجرمان کو جو پاکستان کے ہیں, وہ جو 2 لوگ UAE کے ہیں اور جو باقی لوگ کینیا کے مجرمان ہیں, ان سب کو نامینیٹ کریں. میں چاہوں گی آپ کے ساتھ, میں آواز اٹھاؤں گی, لیکن ول کریں, بہادری دکھائیں, آواز اٹھائیں. آج میرے ساتھ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کل آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آج نہیں بولے نا تو پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. ارشد کے قاتل پاکستان میں بھی ہیں, ارشد کے قاتل کینیا میں بھی ہیں. اب اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں کر سکتی ہوں. کینیا میں تو جلد پیش رفت ہوگی, کیونکہ میں 6 مہینے سے, جو 4 مہینے کی عدت میں بھی میں نے یہی کام کیا ہے صرف ارشد کے کیسز کے حوالے سے. لیکن پاکستان سے مجھے کوئی فی الحال امید نہیں ہے, کیونکہ حکومت نہیں چاہتی. حکومت نے آج تک ان کو کچھ نہیں کہا, حکومت نے آج تک کوئی خط نہیں لکھا. یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں؟ یہاں پہ کتنے صحافی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں الیکشن مت ہونے دو, ان کو رہنے دو, ان سے بڑا کوئی جمہوریت کا دائی نہیں ہے اس ملک میں. وہ خط ہی نہیں لکھتے آپ کے ساتھی کے لیے. چلیں عارف الوی خط لکھ لیں, صدر ہیں ان کے پاس ہوگا استحقاق. آرمی چیف لکھ لیں, جنرل عاصم منیر, نئی قیادت آ گئی ہے, وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا صحافی تھا, کینیا انویسٹیگیٹ کریں. کیا ایک ایٹمی طاقت کینیا جیسے چھوٹے ملک کو بھی اپنے شہری کے لیے حقوق نہیں مانگ سکتی؟ چیف جسٹس عطا عمر بندیال کہہ سکتے ہیں, یہ 3 لوگ کہہ دیں, اگر PDM مجھے ناپسند کرتی ہے, ارشد کو ناپسند کرتی ہے, وہ اگر نہیں کہہ رہے تو یہ 3 شخصیات کہہ دیں میرے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, میرا سہاگ اجاڑا گیا ہے, مجھ سے میری تمام خوشیاں چھینی گئی ہیں, اس ملک سے بہترین صحافی چھینا گیا ہے. آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انہیں زندہ درگور کر دیں اور بعد میں انہیں انصاف بھی نہ دیں, اور اگر وہ کوشش کریں تو ان کے خلاف گندی مہمات چلاتے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ تمام صحافی جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اور میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے آج ارشد شریف کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے. اور یہاں جتنے مقررین کو میں نے سنا اور جتنے لوگ آئے ان سب کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.